یہ اصول کافی کی ہم روایت بیان کر رہے تھے، اس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کو بیان کیا جس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، نہ واجب نہ مستحب۔ پھر آخر میں نہیں بلکہ اس حدیث کے دوران راوی جو کہ ابی عمر زبیری ہے وہ کہتا ہے میں نے کہا ان الایمان لا یتم و ینقص و یزید، مولا امام کبھی مکمل بھی ہوتا ہے اور بڑھتا گھٹتا رہتا ہے، ایمان جو ہے وہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ یہ اس ہال کے اندر جتنی بھی لائٹیں لگی ہوئی ہوں سب آن ہوں، اس میں بھی روشنی ہوتی ہے، آدھے آن ہو آدھے آف ہوں اس میں بھی روشنی ہوتی ہے، سارے بند ہوں صرف ایک جو ہے نا وہ آن ہو اس میں بھی روشنی ہوتی ہے۔ روشنی ایمان اس طرح ہے، ایمان روشنی کی طرح ہے، وہ جس طرح روشنی گھٹتی بڑھتی رہتی ہے اسی طرح ایمان بھی گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں۔ قلت کیف ذلک، یہ کیسا ہو سکتا ہے ایمان گھٹتا بڑھتا رہے؟ قال لأن اللہ تبارک و تعالی فرض الایمان علی جوارح ابن آدم، اللہ تعالیٰ نے ایمان کو اولاد آدم کے اعضاء اور جوارح پر فرض قرار دیا ہے۔ ایمان کو جتنے بھی اعضاء اور جوارح ہیں جن کو اس روایت میں کم از کم امام بیان کریں گے، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، دل وغیرہ، وہ کچھ وہ ہیں جو باہر نظر آتے ہیں اعضاء، ہاتھ ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، کچھ نظر نہیں آتا انسان کے باطن میں ہے، دل ہے وغیرہ، یا مثلا عقل۔ یہ اولاد آدم کے اعضاء اور جواہر پر ایمان کو فرض قرار دیا ہے۔ وَقَسَّمَهُ عَلَيْهَا، ایمان کو اعضاء اور جوارح میں تقسیم کیا ہے، جس طرح آپ یہاں نیاز جو ہے نا حاضرین مجلس میں تقسیم کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایمان کو اعضاء اور جوارح میں تقسیم کیا ہے۔ وَفَرَّقَهُ فِيهَا، بات ایک ہے، تقسیم کیا ہے، ان کو بانٹا ہے۔ فَلَيْسَ مِن جَوَارِحِهِ جَارِحَةً إِلَّا وَقَدْ وَكَّلَتْ مِنَ الْإِيمَانِ بِغَيْرِ مَا وَكَّلَتْ بِهِ أُخْتُهَا، یہ اعضاء و جوارح میں سے جس کے ذمے جو ایمان فرض قرار دیا ہے وہ دوسرے کے ایمان سے مختلف ہے۔ آنکھوں پر جو ایمان فرض ہے وہ کانوں پر فرض ایمان سے مختلف ہے، زبان پر جو ایمان فرض ہے وہ ہاتھوں پر فرض ایمان سے مختلف ہے، اسی طرح پاؤں، اسی طرح دل اور باقی اعضاء و بدن۔ فَمِنْهَا، اچھا ان اعضاء میں سے کہ جس پر ایمان کو فرض قرار دیا ہے، قلبه الذي به يعقل ويفقه ويفهم، اس کا دل ہے جس کے ذریعے وہ تعقل کرتا ہے، سمجھتا ہے۔ یفقہ اور یفہم دونوں کا معنی ایک ہے، دونوں کا معنی ایک ہے، اور قرآن کی آیت ہے ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہے لیکن تم اس کو نہیں سمجھتے۔ یہ لا تفقہون لا تفہمون کے معنی میں ہے، تو یہ لقنا بھی سمجھنے کو کہتے ہیں، اچھا جی فہمہ بھی سمجھنے کو کہتے ہیں، فقہ بھی جو ہے وہ، یہ مترادف الفاظ ہیں، الفاظ کئی ہیں، معنی ان کا ایک ہے۔ یہ عقل ہے، وَهُوَ أَمِيرُ بَدَنِهِ، یہ عقل انسان کے بدن کا امیر ہے، سربراہ ہے۔ یاد ہے آپ کو وہ جو عمرو بن حنظلہ، وہ غالباً وہی عمرو بن عبید یا پتہ نہیں اس کا مناظرہ ہوا تھا، وہ اہل سنت سے، اس کا حشام بن حکم کا مناظرہ ہوا تھا عمرو بن عبید سے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھئی میں نے سنا ہے تمہارا فلان سے بڑا دلچسپ مناظرہ ہوا تھا، اس کو بیان کرو گے؟ فرمایا کہ میری کیا مجال ہے، آپ کے سامان جو ہے نا وہ اپنا مناظرہ یا جو ہے نا وہ کہا کہ نہیں یہ میرا حکم ہے یا فرمائش ہے۔ پھر اس نے بیان کیا، کہا کہ بھئی مجھے پتہ چلا کہ وہ مسئلہ فتویٰ پہ بیٹھ کے فتویٰ دے رہا ہے، میں ایک دن اس کے پاس چلا گیا اور اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا، اور میں نے کہا کہ جہاں اور لوگوں کے سوالات کے آپ جواب دے رہے ہیں
میرے بھی کوئی سوالات ہیں، آپ جواب دیں گے؟ کہا ہاں ضرور کرو، میں یہاں اسی لیے بیٹھا ہوں تمہارے سوالات کا جواب دوں۔ کہا آپ کی آنکھیں ہیں؟ اچھا، کہا کہ یہ بھی کوئی سوال ہے، تمہیں نظر نہیں آتی ہیں؟ کہا کہ میرے اس طرح کے سوالات ہیں، اگر آپ جواب دینا چاہتے ہیں تو میں جاری رکھتا ہوں، نہیں تو چلا جاتا ہوں۔ نہیں کرو، جو جاری رکھو۔ اچھا جی، اس سے کیا کام لیتے ہو؟ زبان سے کیا کام لیتے ہو؟ کان سے کیا کام لیتے ہو؟ یہ کافی چیزوں کا نام لے کے اور ان کی ذمہ داریوں کو بیان کر کے فرمایا، آخر میں اس سے کہا عقل بھی رکھتا ہے تو عقل؟ وہ مفتی بنا ہوا ہے بھائی، یہ مفتی اعظم، اور یہ اس سے پوچھتا ہے تو عقل بھی رکھتا ہے؟ اچھا، کہا کہ ہاں۔ اس کا کیا کام ہے؟ کہا کہ جتنے بھی اعضاء و جوارح میں نے بیان کیے نا، آنکھ، زبان، کان وغیرہ، ان کو کبھی کبھی اپنے جو ہے نا وہ فرائض منصبی کا انجام دینے میں اگر کوئی شک پڑتا ہے تو پھر یہ ان کی رہنمائی کرتی ہے عقل۔ پھر اس نے جو ہے نا وہ چوٹ ماری۔ آپ کا کیا خیال ہے وہ خدا کہ جس نے ان اعضاء اور جوارح کو بغیر کسی پیشوا امام کے نہیں چھوڑا؟ کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کے بعد کسی کو جو ہے نا وہ رسول کا جانشین نہیں بنایا ہوگا؟ ایسے ہی جو ہے نا وہ بے لگام اونٹ کی طرح جو ہے نا وہ چھوڑ کے چلا گیا ہوگا۔ اچھا جی، پھر یہ کہا کہ کون ہے، کیا ہے؟ وہ تعارف کرایا کہ میں حشام بن جو ہے نا وہ حکم ہوں اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے۔ یہ دیکھیں، وہ امیر بدنی ہی، یہ جو عقل ہے یہ اولاد آدم کے جسم کا امیر ہے، سربراہ ہے، حکمران ہے۔ لا ترد الجوارح ولا تصدر الا عن رائه و امره۔ یہ اعضاء و جوارح جو ہے نا وہ کہیں جاتے ہیں آتے ہیں تو اسی عقل کی رہنمائی اور اس کی ہدایات کے مطابق جو ہے نا وہ چلتے ہیں۔ یہ عقل ہے اور اس کا ایمان یہ ہے۔ باقی اعضاء کی رہنمائی کرنا یہ عقل کا ایمان ہے۔ وَمِنْهَا عَيْنَاهُ، اور انہی اعضاء و جوارح میں جس پر ایمان کو خدا نے فرض قرار دیا ہے وہ اس کی آنکھیں ہیں، الَّتِي يَبْصُرُ بِهِمَا، جن کے ذریعے وہ چیزوں کو دیکھتا ہے، اور انہی میں سے اذناہ اللتان یسمع بہما، اس کے دونوں کان ہیں کہ جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، ویداہ اللتی یبطش بہا، اس کے دونوں ہاتھ ہیں جن کو وہ بطشہ کا مطلب ہوتا پھیلاتا ہے، جی پھیلاتا ہے، ورجلاہ اللتی یمشی بہما، اس کی دونوں ٹانگیں ہیں جن کے ذریعے وہ چلتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر شرمگاہ کا بھی ذکر کیا ہے، اس کی بھی جو ہے نا وہ کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ وَلِسَانِهُ الَّذِي يَنْطُقُ بِهِ، زبان ہے کہ جس کے ذریعے وہ بولتا ہے۔ وَرَأْسَهُ الَّذِي فِيهِ وَجْهُهُ، سر ہے کہ جس میں اس کا منہ بھی بنا ہوا ہے، اس کی بھی جو ہے نا کچھ ذمہ داریاں ہیں، ایمان ہے۔ فَلَيْسَ مِنْ هَذِهِ جَارِحَةٌ إِلَّا وَقَدْ وکلت من الایمان بغیر وکلت بھی اختها بفرض من اللہ تبارک و تعالی اسمہ۔ یہ جتنے بھی اعضاء بدن کا نام لیا ہے، ہر ایک کے ذمے ایمان کا ایک حصہ یا شعبہ ہے جو دوسرے کے ذمے ایمان کے شعبے سے مختلف ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ اخت بہن کو کہتے ہیں، یعنی ان اعضاء و جوارح کو جو ہے نا ایک دوسرے کا وہ بہن بھائی کہا ہے، لیکن مثل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اچھا جی، تبارک و تعالی ینطق بہ الکتاب لہا ویشہد بہ علیہا، ینطق وکلت ینطق بہ الکتاب لہا، اور جس کی جو ہے نا وہ قرآن گواہی دیتا ہے۔ اچھا، اب آگے تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ دل کا کیا فرض ہے۔ ابھی تو یہ بتانا، یہ مومنین کا ذکر کیا نا، ایک مومن جو ہے نا وہ آنکھ ہے، ایک مومن زبان ہے، ایک مومن کان ہے۔ اچھا، یہ اب کام کیا ہے؟ دل کا کام کیا ہے؟ زبان کا کام کیا ہے؟ آنکھوں کا کام کیا ہے؟ اس کا کام کیا ہے؟ وہ جو اعضاء قابل ذکر ہے ان کا کام کیا ہے؟ جو ناقابل ذکر ہے ان کا، سب کی ذمہ داریاں جو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا جی، فَفَرَضَ عَلَى الْقَلْبِ غَيْرَ مَا فَرَضَ عَلَى السَّمْعِ، یعنی عقل کی جو ذمہ داری ہے وہ کان کی ذمہ داری سے مختلف ہے۔ میرے خیال میں ٹائم ختم